آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیے بآواز بولیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرن تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجد و سلیم تیرے جلال کی نمود شوکت سنجد و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل و غیاب جستجو عشق نزول و اضطراب. اور اعلیٰ حضرت گولوی چراغ گولرا حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے جناب آمنہ دوڑی برائے لینے کو جناب آمنہ دوڑی برائے لینے کو جو تاج سر پہ شفاعت کا وہ سجا کے چلے جو تاج سر پہ شفاعت کا وہ سجا کے چلے. نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم ابھی اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تین کی قسم انجیل کی قسم اور زیتون کی قسم. انجیل جو ہوتا ہے ایک بہت عمدہ بہت اچھا قسم کا پھل ہوتا ہے اور زیتون بھی بہت اچھا اس کا تیل بھی بہت استعمال کرنے لائق ہوتا ہے بہت اچھا تیل ہوتا ہے. اس تیل کو بہت عمدہ بہت اچھا مانا جاتا ہے. اگر آپ تاریخ کا قرآن و سنت کا حدیثوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انجیل جو پھل ہے انجیل کا پھل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پھل ہے یہ جنت کے پھل میں سے ایک پھل ہے جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل انجیل ہے. اور زیتون کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دربل کا جس کو دانت مانا کرتے تھے جس کو دانت کو صاف کیا کرتے تھے وہ زیتون کے مسواک سے کیا کرتے تھے. تمام انبیاء کرام نے جو زیتون کو یہ فضیلت بخشی کہ زیتون کے لکڑی سے زیتون کے درخت سے وہ مسواک کیا کرتے تھے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اگر آپ اور مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں تو وہ زیتون کے اور انجیر کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیے تھے. انجیر کے اور زیتون کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیے تھے اپنے آپ کو لباس پہن لیے تھے اس چیزوں کا. اور جب اس پتے کو جب نکالا انجیر کے اس پتے کو جب حضرت آدم علیہ السلام نے جب نکالا اپنے بدن سے تو ایک ہرن کو کھلایا. آج بھی اس ہرن اس نسل کی ہرن جو ہوتی ہے اس میں ایک چیز پائی جاتی ہے اس کے اندر ایک مسا پایا جاتا ہے اس کے اندر ایک تلا پایا جاتا ہے جس کو نکال کے اس دنیا کی سب سے اچھی خوشبو بنائی جاتی ہے. اس ایک انجیر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فضیلت رکھی کس وجہ سے کہ ایک نبی کو اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اس پیڑ سے اس چیز سے نسبت ہو گئی تھی. اس چیز سے انبیاء کرام کو اللہ کے نیک بندوں کو نسبت ہو گئی تھی. اور کچھ آگے بڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے
میں ارشاد فرما رہا ہے وہ کتا کہ جس کی نسبت اولیاء اکرام سے ہو گئی تھی، کہ جس کی نسبت اولیاء اکرام سے ہو گئی تھی، کہ جس کی نسبت اللہ کے پیارے بندوں سے ہو گئی تھی، کہ جس کی نسبت اللہ کے نام لیوا بندوں سے ہو گئی تھی. تو قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو پسند فرما رہا ہے اور فرما وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرما رہا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جو سواری ہوا کرتی تھی، جو گھوڑا تھا، اس گھوڑے کے پیر میں جو خر لگا ہوا ہوتا تھا، اس خر جو زمین سے ٹکراتا تھا، اس ٹکرانے کی وجہ سے جو شرارے پیدا ہوا کرتے تھے، اس شرارے کے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم ارشاد فرما رہا ہے. اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. اس شہر کی قسم جو امانت والا ہے، جس شہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اس شہر کے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم ارشاد فرما رہا ہے. کس وجہ سے؟ صرف نسبت کی وجہ سے. ایک پتھر کو دیکھیں، پتھر بہت سخت ہوا کرتا ہے. پتھر کی یہ خاصیت ہے، پتھر کی یہ عادت ہے کہ وہ بہت سخت ہوا کرتا ہے، بہت سخت ہے. لیکن ایک پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہو گئی. ایک پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہو گئی. ایک کنکر کو، ایک پتھر کو اللہ کے خلیل سے نسبت ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو موم کر دیا. اس پتھر پہ اللہ کے خلیل کے قدم مبارک کے نشان چھپ گئے. اور اس نسبت کی وجہ سے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل کے قدموں کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حج کے ارکان میں شامل فرما دیا. جب کوئی شخص عمرہ کرنے جائے، حج کرے، جب طواف کرے تو مقام ابراہیم پر آ کے 2 رکعت سنت پڑھے. یہ ہے نسبت کا مقام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طواف کرتے ہیں اور جب حجر اسود کے سامنے آتے ہیں، حجر اسود کو دیکھتے ہیں، اور تو کیا فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، اے جنت کے پتھر، میں تمہیں اس وجہ سے نہیں چوم رہا، میں تیرا بوسہ اس وجہ سے نہیں دے رہا ہوں کہ تو جنت کا پتھر ہے. میں تیرا بوسہ صرف اس وجہ سے لے رہا ہوں کہ تجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے. میں اس جگہ کو میں بوسہ لے رہا ہوں، میں اس پتھر کا بوسہ لے رہا ہوں. اے حجر اسود، تم غرور میں مت ہونا، میں تیرا بوسہ نہیں لے رہا ہوں، میں اس لب مبارک کا بوسہ لے رہا ہوں، میں اس ہونٹ کی بوسہ لے رہا ہوں، اس ہونٹ کا بوسہ لے رہا ہوں کہ جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقش تیرے اوپر جو چھپا ہے، اس نقش کا میں بوسہ لے رہا ہوں. ایک پتھر جس کی نسبت اللہ کے خلیل سے ہو گئی. آپ جب جاتے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے، تو پانی پیتے ہیں. کون سا پانی پیتے ہیں؟ آب زمزم کا پانی پیتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی فضیلت والا پانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بھی فضیلت ہو، جیسے وضو کا بچا ہوا پانی ہوتا ہے، اس کو تبرکاً اگر کوئی پیے تو کھڑے ہو کر پیے، تو اس کے ادب میں سے. لیکن اگر پیٹ بھرنے کے لیے اگر اس کو کوئی پیے تو اس کو بیٹھ کر پینا چاہیے. لیکن آب زمزم کی ایک خاصیت ہے کہ اگر اس کو تبرکاً طور پر پیے، اگر اس کو پیٹ بھرنے کے لیے بھی پیے تو تعظیماً کھڑے ہو کر پینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے نبی سے ہے. اس کی نسبت ایک اللہ کے نبی سے ہے. جب ایک پانی کی نسبت اللہ سے، اللہ کے ولی سے ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا مقام عطا فرماتا ہے. ایک کتے کی نسبت اللہ کے ولی سے ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا مقام عطا فرماتا ہے. ایک گھوڑے کے پیر سے جو نکلی ہوئی شرارے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی نسبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قسم ارشاد فرماتا ہے. ایک شہر کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سے ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیڑ کی، اس شہر کی قسم
ارشاد فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی نسبت کسی اولیاء اللہ سے ہو جائے تو اس اولیاء اللہ کا مقام کیا ہوگا؟ اس اولیاء کرام کے، اس اولیاء اللہ کے مقام کا کیا عالم ہوگا؟ اور ہم اور آپ کس اولیاء اللہ سے وابستہ ہیں، کس ولی سے وابستہ ہیں، جس اللہ کے بندے سے وابستہ ہیں؟ ان کا نام ہے حضرت سید شاہ مولانا محمد فصیح غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی نسبت حاصل ہے، کیسی نسبت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شہر کی قسم ارشاد فرما رہا ہے اس شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے مصلی پر انہیں چڑھنے کی توفیق عطا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے جو ان کو نسبت ملی، اس نسبت کا صدقہ آج ہمیں مل رہا ہے۔ ہماری نسبت صرف ہمارے اپنے تک موجود نہیں ہے، ہماری نسبت صرف ہمارے اپنے تک موصول نہیں ہے۔ ہماری نسبت اگر کوئی پوچھے کہ تمہاری نسبت کیسے ہے، تمہاری نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہے، آپ کیا فرمائیے گا، آپ کیا کہیے گا، آپ کیا جواب دیجیے گا؟ کہ ہماری نسبت ہمارے پیر سے ہے، ان کی نسبت ان کے پیر سے ہے، ان کی نسبت ان کے پیر سے ہے، ان کی نسبت ہوتے ہوتے سید شاہ مولانا محمد فصیح غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ تک ہے، ان کی نسبت ہوتے ہوتے مجدد انفصالی رحمۃ اللہ علیہ تک ہے، ان کی نسبت ہوتے ہوتے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تک ہے، ان کی نسبت ہوتے ہوتے سیدنا مولا کائنات پر جاتی ہے، ان کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتی ہے۔ اور وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، ان کے چلنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرا چلنا ہے، ان کے دیکھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرا دیکھنا ہے، ان کے سننے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرا سننا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کو جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو اپنے مقام میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو اپنے نزدیک اتنا بلند مرتبہ فرما دیتا ہے، اتنا عظیم فرما دیتا ہے کہ اسے کبھی وقت کا مجدد بنا دیتا ہے، اسے کبھی وقت کا غوث بنا دیتا ہے، صرف اپنے محبوب سے وابستہ ہونے پر، صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے محبوب بندوں سے وابستہ ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام اسے عطا فرماتا ہے، یہ انعام اسے عطا فرماتا ہے، یہ مقام اسے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں ایک بہت بڑا مقام رکھنے والے ایک بزرگ جنہیں ہم اور آپ حضرت مولانا سید شاہ محمد فصیح غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، پہچانتی ہے، ان کے بارے میں کچھ عرض کروں گا کہ ان کی نسبت تو سب سے پہلے ان کی نسبت جو ان کے آبائی نسبت ہے، جو ان کے والد گرامی، ان کے دادا، ان کے پردادا کی جو نسبت ہے، وہ نسبت دائرہ شاہ احمد الہ آباد ایک بہت بڑی خانقاہ ہے، جن کے بزرگ وہاں پہ جو بزرگ ہیں جو آرام فرما ہے، ان کا نام شیخ الوقت حضرت شاہ افضل الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پر ہوتے حضرت شاہ مولانا محمد فصیح غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ شخصیت ہیں شاہ افضل الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کسی کی دعا اگر نہ قبول ہو رہی ہو، کوئی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہو اور اس کی دعا نہ قبول ہو رہی ہو تو شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے آبا و اجداد کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور ان کا مقام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے یہ شاہ مولانا محمد فصیح غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا ان کو مقام حاصل تھا کہ جب وہ حج کرنے پہنچتے ہیں، جب وہ حج کرنے کے لیے جب تشریف لے کے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حبیب ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کے امام کے خام میں تشریف لاتے ہیں، حرم شریف کے امام کے خام میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک ہند سے میرا ایک غلام آیا ہے، اس سے نسبت رکھنے والا آیا ہے، ہند سے ایک میرا غلام آیا ہے، اس غلام کو کہنا کہ کل فجر کی نماز وہ پڑھائے گا، کل وہ فجر کی نماز پڑھائے گا۔ تو امام کعبہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس غلام کو، میں اس آپ کے غلام کو میں پہچانوں گا کیسے؟
اس کی کچھ نشانی مجھے بتا دیجیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھنا تو پیچھے ہو کے دیکھنا کہ جو شخص سب کے سب سے اونچے قد کا ہوگا, اس کا قد سب سے اونچا ہوگا, جو سب سے لمبا ہوگا, اور اس کا ہاتھ گھٹنے کے نیچے ہوگا, تو اس کو کہنا کہ وہ فجر کی نماز پڑھائے گا. جب امام کعبہ جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو سب سے پچھلی صف میں ایک اللہ کا بندہ جسے امام الحرمین حضرت مولانا شاہ محمد فصیح غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانتی ہے, وہ سب سے پچھلی صف میں کھڑے تھے اور امام کعبہ فرماتے ہیں کہ آپ آئیے اور آپ نماز پڑھائیے. تو حضرت نے نماز پڑھایا اور کعبہ شریف کے اندر جانے کا ان کو موقع ملا, کعبۃ اللہ کے اندر جانے کا, خانہ کعبہ کے اندر جانے کا ان کو موقع ملا. پھر وہاں سے جب تشریف لے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ عشاء سے لے کے فجر تک روزہ مبارک کے اندر ان کو جانے کا شرف حاصل ہوا, روزانہ ایک ہفتے تک. پھر جب جمعہ کا دن آیا اور جب امام کعبہ جب مدینہ منورہ میں آتے ہیں جمعہ پڑھانے کے لیے, تو دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جن کو حضور کی بشارت ہوئی تھی, دیکھ کے چہرہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو وہی شخص ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی تھی. یہ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو وہ ان کو عرض کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیے. تو حضرت نماز پڑھاتے ہیں, حضرت منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں. پھر وہاں سے جب تشریف لاتے ہیں تو ان کے تصوف کا یہ عالم تھا کہ جنہیں ہم اور آپ آج اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ جس مدرسے میں ہم پڑھ رہے ہیں, اس مدرسے کے بانی جامعہ اشرفی مبارکپور کے بانی حافظ ملت علیہ رحمہ, ان کے پیر و مرشد ہم شبیہ غوث اعظم اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو جب سلسلے کی جب نسبت پیدا ہوئی, جب نسبت انہوں نے نسبت چاہا کہ مجھے نسبت حضور سے اور قریبی مجھے نسبت ملے, تو وہ ایک وظیفہ ہوتا ہے جسے حزب البحر کا وظیفہ کہا جاتا ہے. اس وظیفے کی اجازت لینے کے لیے وہ غازی پور تشریف لاتے ہیں اور حضرت مولانا شاہ محمد فصیح غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ سے وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دے دیے کہ میں حزب البحر کا وظیفہ کر سکوں. آپ حزب البحر کا وظیفہ فرماتے ہیں, وظیفہ کرتے ہیں اور اس کی اجازت دے دیتے ہیں, اس کی اجازت دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک جو اللہ کا ولی ہوتا ہے بہت اونچا مقام رکھتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ولی کو جب اور مقام عطا فرماتا ہے تو انہیں ابدال بنا دیتا ہے, اور اونچا مقام عطا فرماتا ہے تو اسے ابدال بناتا ہے, اور ان ابدال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے اور اونچا مقام عطا فرماتا ہے تو اسے کتب بنا دیتا ہے. تو ایسے ہی بنارس کے کتب تھے حضرت مولانا شاہ رضا علی قطب بنارس رحمۃ اللہ علیہ, وہ سلسلہ نقشبندیہ کی اجازت لینے کے لیے غازی پور تشریف لائے, اور حضرت مولانا شاہ محمد فصیح غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خلافت اور اجازت عطا فرمائی. اور اپنے بہت خاص شاگرد, ان کے بہت خاص شاگرد حضرت مولانا محمد اسماعیل بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پاس بھیجا کہ تم جاؤ وہاں سے مرید ہو اور وہاں سے خلافت تمہیں ملے گی. تو حضرت وہاں پر تشریف لائے غازی پور اور ان کو اجازت اور خلافت سے حضرت نے نوازا اور حضرت نے ان کو مرید اپنا بنایا, حضرت شاہ اسماعیل بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کو. اور جب حضرت کا جب انتقال ہوتا ہے, حضرت جب وفات پاتے ہیں, اور یہاں پہ میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ حضرت کا عقیدہ کتنا پختہ تھا, حضرت کا عقیدہ کتنا پختہ تھا کہ وہ دور تھا شیعہ بہت زیادہ پھیل رہے تھے, وہ دور تھا شیعیت بہت زیادہ پھیلے تھے, اہل تشیع بہت زیادہ پھیل رہے تھے. تو حضرت نے شیعوں کے خلاف غازی پور میں ایک مورچہ نکالا. حضرت کی دعائیں آپ کسی بھی شہر میں جا کے دیکھ لیجیے, شیعہ بہت زیادہ کی تعداد میں پائے جاتے ہیں, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ غازی پور کی یہ خاصیت ہے کہ ایک شیعوں کی جو ایک صرف مسجد ہے غازی پور میں, پورے غازی پور میں اہل تشیع کی صرف ایک مسجد ہے, وہ بھی صرف اس میں 2 صف لگتی ہے, کل ملا جلا کے 50 سے 60 لوگ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. غازی پور کی خاصیت ہے کہ شیعہ کو حضرت نے اپنے دعا سے, شیعیت کو اپنے دعا سے,
اپنے ولایت سے اپنے مناظرے سے انہیں شیعہ کو روکا، غازی پور میں پھیلنے نہ دیا. اور حضرت وہابیان ساجد پور، پٹنہ میں جگہ ہے ساجد پور، وہاں کے وہابیوں سے حضرت نے مناظرہ کیا، وہاں کے وہابیوں سے مناظرہ کیا. اور کس چیز میں مناظرہ کیا؟ علم غیب مصطفیٰ کو مناظرہ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر مناظرہ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر مناظرہ کیا. کہ وہابیان ساجد پور کہہ رہے تھے کہ معاذ اللہ حضور اکرم حاضر و ناظر نہیں ہے، حضور اکرم ہمارے بیچ موجود نہیں ہے، معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کے خلاف حضرت مولانا شاہ محمد فصیح غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف مناظرہ کیا. اور حضرت کا مناظرہ روشن دلیل ہے اس چیز کی کہ حضرت سنی صحیح عقیدہ تھے. اور ان کے بعد حضرت مولانا امارت اللہ فصیح رحمۃ اللہ علیہ ان کے بعد ان کے سجادہ بنے، اس خانقاہ کے جانشین بنے. ان کی بھی یہ عادت رہا کرتی تھی کہ جو آج ہم مولانا دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان میں وہابیوں کا سنیوں کے مسجد میں آنا جو بند کرایا ہے، اس چیز کی سب سے پہلی شروعات حضرت مولانا امارت اللہ فصیح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی. وہابیوں کا ایک دم سختی کے ساتھ سنیوں کی مسجد میں نہ آئے، ایک دم سختی کے ساتھ سنیوں کے مسجد میں وہ قدم نہ رکھے، ایک دم سختی کے ساتھ ان کا مناظرہ کیا اور ان سے تشدد فرماتے تھے کہ یہ ایک دم ہمارے خلاف ہے، ان کا اہل سنت سے، ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان حضرات کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے مناظرے کیے. پھر ان کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا ابو البرکات فصیحی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ہم اور آپ حضرت مولانا ابو البرکات فصیحی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. ان کی میں آپ کو خاصیت بتاؤں کہ اس دور میں، ان کے دور میں دیوبندیت بہت زیادہ پھیل رہی تھی. اعلیٰ حضرت کا دور تھا، دیوبندیت اپنے عروج پر تھی، دیوبندیت بہت زیادہ پھیل رہی تھی. تو اور دیوبندیوں کا صرف یہ اعتراض تھا کہ مولود نہیں کرنا چاہیے، میلاد نہیں منانا چاہیے، نظر نہیں کرنی چاہیے، فاتحہ نہیں کرنی چاہیے، یہ جو میلاد مناتے ہیں، جلوس کرتے نہیں کرنا چاہیے. اس دور میں دیوبندیوں کے خلاف پوری دنیا میں جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی جس کا نام انوار ساتھیہ فی ثبوت مولود و فاتحہ ہے، اس کی تحریر مولانا ابو البرکات فصیح رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. یہ تھا اہل سنت کا خانقاہ، یہ تھی اہل سنت کی خانقاہ. یہ ایسے سنی تھے کہ صرف سنی نہیں تھے، یہ مناظر بھی ہوا کرتے تھے اپنے دور پہ. جب بھی اہل سنت کو، جب بھی قوم کو، ہندوستان کو، غازی پور کو جب بھی ضرورت پڑی کہ اہل سنت کے عقائد کو روشن کیا جائے، اہل سنت کے عقائد کو منور کیا جائے، تو خانقاہ فصیحیہ کا ایک الگ کردار رہا کرتا تھا. خانقاہ فصیحیہ ہر سب میں صفحے، ہر دور میں صفحے اول میں نظر آئے کرتی تھی. پھر ان کے صاحبزادے مولانا ابو الوفا فصیح غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ہم جانتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ مناظر تھے، انہیں ہم جانتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اس دور کے سب سے بڑے مقرر تھے، اس دور کے سب سے بڑے محدث تھے. ان کو ہم جانتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ دیوبندیوں کی شدت فرمایا کرتے تھے. وہ دیوبندیوں کے بارے میں کیا کیا وہ فرماتے تھے؟ وہ فرماتے تھے کہ رقبہ کفر میں تبلیغ سے خالی ہیں ہم. ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رقبہ کفر میں تبلیغ سے خالی ہیں ہم، کلمہ خواہ طبقے سے کلمے کے سوالی ہیں ہم، جان لو وقت کے شبری و مسالی ہیں ہم، کھاتے پیتے بھی نہیں جس میں مثالی ہیں ہم. اور تبلیغیوں کے خلاف کیا لکھتے ہیں وہ کہ کچھ نیکوکار ہیں اللہ کے گھر کے اندر، کچھ نیکوکار ہیں اللہ کے گھر کے اندر، پاؤں پھیلائے ہوئے سوئے ہیں در کے اندر. کچھ نیکوکار ہیں اللہ کے گھر کے اندر، پاؤں پھیلائے ہوئے سوئے ہیں در کے اندر، کھانے پینے کا ہے سامان کمر کے اندر، بہر تبلیغ یہ پھرتے ہیں نگر کے اندر، بہر تبلیغ یہ پھرتے ہیں نگر کے اندر. انہیں ہم جانتے ہی تھے کہ وہ اہل سنت کے علماء ہیں، اہل سنت کے علماء میں صف اول میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا. لیکن آج بہت افسوس کے ساتھ، بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس خانقاہ کا آج زوال آ چکا ہے، اس خانقاہ کو آج زوال آ چکا ہے، صرف اور صرف علم کی کمزوری کی وجہ سے، صرف اور صرف اپنے بزرگوں کے عقیدے نہ پڑھنے کی وجہ سے، صرف اور صرف حضرت مولانا ابو الوفا فصیحی، حضرت مولانا ابو الخیر فصیحی، حضرت مولانا ابو البرکات فصیحی، حضرت مولانا ابو الوفا فصیحی، ابو البرا
فصیح حضرت مولانا ابو الحسنات فصیح، مولانا امانت اللہ فصیح، حضرت مولانا محمد فصیح غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد کو نہ پڑھنے کی وجہ سے، ہمارے سلسلے میں علماء کی کمی کی وجہ سے، ہمارے سلسلے کے لوگ دین سے دور چلے جانے کی وجہ سے، ہمارے سلسلے کا یہ خاصیت رہا کرتی تھی کہ وہ دیوبندیوں کو بہت شدید نفرت کیا کرتے تھے ان سے، بہت شدید نفرت کیا کرتے تھے ان سے. اور دیوبندیوں وہابیوں کی ایک کتاب ہے، مولانا عبد الحی دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے، وہ نزہۃ الخواطر ایک کتاب لکھتا ہے. وہ اپنے دور میں نزہۃ الخواطر ایک کتاب لکھتا ہے. اس کتاب میں حضرت مولانا شاہ امانت اللہ فصیح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ قلیل العلم ہے معاذ اللہ، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے. کیوں فرماتا ہے، کیوں کہتا ہے وہ؟ کیونکہ اس کا یہ شدت فرمایا کرتے تھے، اس کے خلاف سخت کارروائی کیا کرتے تھے. ان کی یہ کوشش رہا کرتی تھی کہ اس خانقاہ کو کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی کام کر کے، کوئی نہ کوئی عمل سے اس خانقاہ کو سنیت سے پھیر دے، اس خانقاہ کو، اس سلسلے کو سنیت سے پھیر دے. لیکن آج کہیں نہ کہیں وہ اپنی کوشش میں کامیاب نظر آ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اپنی کوشش میں کامیاب نظر آ رہے ہیں. کہ ان کی وہ جو کوشش تھی، جو 200 سال سے ان کی جو کوشش ہوا کرتی تھی کہ اس خانقاہ کو سنیت سے پھیر دے، یہ خانقاہ کا جو راستہ ہے، جو اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے اس خانقاہ کا، جو صراط الذین انعمت علیہم، جو انعام یافتہ والا خانقاہ ہے، جو انعام یافتہ لوگوں والے خانقاہ ہے، اس خانقاہ کو اس راستے سے پھیرا جائے، اس خانقاہ کو غیر المغضوب علیہم والضالین والے راستے پر لایا جائے. ان کو اس راستے پر لایا جائے کہ جس راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نازل ہوتا ہے. لیکن آج کہیں نہ کہیں ہماری کمزوری کی وجہ سے، ہمارے ایمان و عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے، کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے عقائد کو پڑھے نہیں، ہمیں اپنے بزرگوں کے جو نظریات تھے، ان کے جو مشرب تھا، ان کا جو طریقہ تھا، ان کا جو منہج تھا، اس طریقے کو، اس منہج کو چھوڑتے ہم نظر آ رہے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بزرگان دین کے عقائد کو پڑھیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم الحمدللہ فصیح ہیں. اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ آپ کا فصیح، آپ کا سلسلہ کس طرح ہے، آپ کا سلسلہ باطل، اگر کوئی کہے تو ہمیں اس کا منہ جواب ہمیں حاصل رہے. تو ہمیں صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے بزرگان دین کی کتابوں کو پڑھنا ہے. ہمیں اپنے بزرگان دین کی جو کتابیں ہیں، بہت ساری ایسی کتابیں اس سلسلے پر لکھی گئی ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں. ایک ہے فتاوی فیض الرضا، جو قطب بنارس مولانا رضا علی قطب بنارس رحمۃ اللہ علیہ کی جو لکھی ہوئی ہے ایک کتاب. اس کتاب میں بہت سارے ایسے مسائل پر حضرت شاہ مولانا فصیح رحمۃ اللہ علیہ کی دستخط موجود ہے. اس کتاب کو ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے. پڑھیے گا انشاءاللہ، نیت کرتے ہیں. اس مسئلے کی کتاب کو ہمیں پڑھنا ہے، فتاوی فیض الرضا. اور دوسری کتاب برکات فصیح، دوسری کتاب برکات فصیح. تیسری تذکرہ فصیح. ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ پڑھنا ہے. جن کے پاس موجود ہے وہ فوٹو کاپی کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ ایک آدھ سال میں ہم انشاءاللہ دوبارہ کی ترتیب دے رہے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ کی دعا رہی تو انشاءاللہ بہت جلد وہ منظر عام پر آئیں گے اس فصیح کے موقع پر. تیسری کتاب ہے تذکرہ فصیح. اور چوتھی کتاب جو پچھلے سال بھی وہ شائع ہوئی تھی، اس کا نام طلوع حق مولانا ابو الوفا فصیح غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دیا تو آپ حضرات اس کتاب کو ضرور پڑھیں، کیونکہ آپ کے سلسلے کی بہت اہم معلومات اس کتاب میں ہے. آپ کو ہر موقف میں، آپ کو نماز کے مسائل میں، وضو کے مسائل میں، اور کسی بھی چیز کے مسائل میں آپ کو دوسروں کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اہل سنت ہی میں، اہل سنت جو اپنے سلسلے سے نہیں، ان کی بھی کتاب آپ کو پڑھنے کی ضرورت. اپنے سلسلے کی آپ کتاب پڑھیے، ہر ایک مسئلے میں اپنے سلسلے کی کتاب پڑھیے.